فی زمانہ نظر کی کمزوری کی شکایات بہت زیادہ ہیں، جس کی بنیادی وجہ اس کے اسباب کی زیادتی ہے۔ لہذا نظر کی کمزوری کے علاج سے پہلے اس کے اسباب تلاش کر کے انہیں دور کرنا اس مرض کے علاج سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ نظر کی کمزوری کے اسباب میں سے چند اسباب پیش خدمت ہیں۔ نظر کی کمزوری کا ایک باعث گرد و غبار اور گاڑیوں کا دھواں بھی ہے۔ اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے آنکھوں کو دھوتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین حل وقتاً فوقتاً وضو کر لینا ہے۔ کسی یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت۔ اس مقالے میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آنکھوں کی ایک ایسی بیماری بھی ہے جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی ہے، اور بینائی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مریض اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھوؤں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس مرض سے تحفظ مل سکتا ہے۔ الحمدللہ اس یورپین ڈاکٹر کے بیان کردہ طبی اصول سے ہم مسلمانوں کے مذہب کی سچائی اور عمدگی مزید واضح ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کئی بار وضو کی صورت میں اپنی آنکھوں اور دیگر اعضاء کے تحفظ کا سامان کر لیتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کا ایک سبب مطالعہ کرنے کا غلط انداز ہے، مثلا پیدل چلتے، گاڑی میں سفر کرتے اور لیٹے لیٹے مطالعہ کرنا۔ یوں ہی دوران مطالعہ کافی دیر تک کتاب وغیرہ میں نظر جمائے رکھنے سے بھی آنکھوں پر بوجھ پڑتا اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ لہذا مطالعے کے دوران وقفے وقفے سے آنکھوں کو کتاب سے ہٹا کر ادھر ادھر حرکت دی جائے۔ جس طرح دیگر اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ تھک جاتے ہیں اور ہم انہیں حرکت دے کر یا ورزش وغیرہ کے ذریعے باہم آرام پہنچاتے ہیں، یہی معاملہ آنکھوں کا بھی ہے۔ اعضاء کو حرکت دینا ایک فطری نظام ہے۔ قدرتی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے آنکھوں اور دیگر اعضاء کو حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے پیدل چلنا بے حد مفید ہے۔ نظر کی کمزوری کا ایک سبب کم یا ضرورت سے زیادہ تیز روشنی یا غلط سمت سے آنے والی روشنی میں مطالعہ کرنا بھی ہے کہ اس سے بینائی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا مطالعہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ روشنی اوپر سے یا الٹی طرف سے آئے، کہ اس طرح آنکھوں پر زور کم پڑے گا اور انہیں سہولت رہے گی۔ کم روشنی میں مطالعہ کرنے سے آنکھوں پر وزن پڑتا ہے اور تھکن ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نظر بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کے اسباب میں سے ٹی وی، ایل سی ڈی، کمپیوٹر یا موبائل پر فلمیں ڈرامے دیکھنا، بلا ضرورت اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا اور گندگی، پیشاب وغیرہ دیکھنا بھی ہے۔ نظر کمزور ہونے کا ایک ظاہری سبب عمر کی زیادتی ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کی یہ کمزوری دراصل موت کا پیغام ہے۔ نظر کی کمزوری کے 4 روحانی علاج پیش خدمت ہیں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کا ایک عمل یہ ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سورہ قدر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نظر کمزور نہیں ہوگی۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو ہم نے تجھ پر ست پردہ ہٹایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریے۔ انشاءاللہ عز و جل بصارت میں کمی نہ ہوگی، بلکہ جس قدر کمی ہو چکی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھیے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیے، اور جب اس کلمہ پر پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر اس کلمہ کو 11 بار کہیں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ پھر فرمایا یہ عمل اتنا زبردست اثر والا ہے کہ اگر صدق اعتقاد یعنی سچا یقین ہو تو انشاءاللہ عز و جل گئی ہوئی آنکھیں یعنی بینائی واپس آ جائیں۔ نظر کی کمزوری کا ایک طبی علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل عصمت سرما لگائیے کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، جیسا کہ شمائل محمدیہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصمت سرما لگایا کرو کہ یہ نظر کو تیز کرتا اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی
اس میں سے 3 سلائیاں روزانہ رات کو دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ نظر کی کمزوری کا دوسرا طبی علاج یہ ہے کہ اگر خالص شہد میسر ہو تو سوتے وقت اس کی سلائی آنکھوں میں لگا لیجئے کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید اور بہترین سرما ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل نظر کی کمزوری کے علاوہ دیگر امراض سے بھی نجات پائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔